وہ 30-35 کلو کا نہیں، لاکھوں کروڑوں پر بھاری تھا، جس فکر نے ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر ایک انسان کی آواز کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے دکھلا دی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم اذن فی الناس، آپ لوگوں میں اعلان لگا دیجئے کہ اے لوگوں تم حج کرنے کے لیے آؤ، آپ کا کام اعلان لگا دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ یا اللہ میں مکے میں کھڑے ہو کر آواز لگاؤں گا، یہ آواز کہاں پر پہنچے گی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، اور آواز کو دنیا والوں کے کونے کونے تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ اذن فی الناس، آپ صرف اعلان کر دیجئے، یاتون من کل فج عمیق، ساری دنیا سے لوگ جوق در جوق مکے میں آئیں گے، آپ آواز لگا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اعلان کر دیا حج کے لیے اور عمرہ کے لیے، اور انہوں نے جب سے آواز لگائی ہے آج تک دنیا امنتے ہوئے مکہ اور مدینہ حج اور عمرہ کے لیے جا رہی ہے، اور ہر سال الحمدللہ تعداد بڑھتے ہی چلی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ کام تو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ کسی بندے کو کھڑا کرتے ہیں۔ آج اگر اس لڑکیوں کے مدرسے میں چند لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو ان چند کو کم نہ سمجھا جائے، آنے والے دنوں میں اس چند کے ذریعے سے اللہ یہاں کوئی بہت بڑا کام لینے والے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی شکلیں وجود میں آ رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے مستقبل میں کہ یہ آج جو ایک چھوٹا سا ننھا سا پودا لگ رہا ہے، مستقبل میں انشاءاللہ یہ ایک بچیوں کا بہترین جامعہ بنے گا۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان اللہ کے دین کی درد کے ساتھ کام کرتا ہے کہ ان علاقوں میں بھی اللہ کا دین کیسے پہنچے، ناموری اور دکھلاوا اور شہرت مقصود نہ ہو، اللہ کے دین کے درد کے ساتھ کام کرے، تو حضرت فرماتے تھے کہ اخلاص اور درد کے ساتھ اگر کام کرتا ہے تو ایسا آدمی اگر دریا کے بیچ میں بھی پھنس جائے تو اللہ تعالیٰ دریا کے بیچ سے بھی اس کے لیے نکلنے کا راستہ تیار کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی صرف ریاکاری کے لیے اور دکھلاوے کے لیے اور شہرت کے لیے، ناموری کے لیے اور دولت کے لیے کوئی دین کا کام کرتا ہے اور اس کو چہرہ دین کا دیتا ہے، تو ایسا آدمی اگر خشکی میں بھی ہو اور اسے کسی چیز کا کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے خطرات میں مبتلا کر دیتے ہیں، بنا بنایا کام اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دین کے کام کرنے والوں کے ہمیشہ اس بات کا دھیان جانا چاہیے کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں۔ آج اگر ہمارے دل میں یہ درد ہے کہ جیسے ہماری مسجدیں ہمارے لڑکوں سے آباد ہیں، ہمارے مدرسے ہمارے لڑکوں سے آباد ہیں، ہمارے مدرسے ہمارے طلباء سے آباد ہیں، ہمارے گھر کی بچیاں بھی اگر علم دین سے آباد ہو جائیں، علم دین سے آراستہ ہو جائیں، تو ایک بچی جب گھر میں پڑھتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بچی گھر میں پڑھنے کے بعد وہ ایک بچی نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ بچی ماں بنتی ہے، وہ بچی بہن بنتی ہے، وہ بچی خالہ بنتی ہے، وہ بچی پھوپھی بنتی ہے، وہ بچی بہن بنتی ہے۔ عورت اس کی شکلیں ہی الگ الگ ہے، عورت کبھی ماں کی شکل میں ہوتی ہے، عورت کبھی بہن کی شکل میں ہوتی ہے، عورت کبھی بیوی کی شکل میں ہوتی ہے، عورت کبھی خالہ کی شکل میں ہوتی ہے۔ عورت کے ساتھ ہمیشہ دوسرے کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، سب سے اہم تعلق عورت کے ساتھ بیوی کا رشتہ جڑ جاتا ہے، اور بیوی اور شوہر کے رشتے سے اولاد وجود میں آتی ہے، اور سبھی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ بچوں کا سب سے بہترین تربیت گاہ جو ہے وہ عورت کی گود ہے اور عورت کے پاس رہتے ہوئے کا زمانہ ہے۔ اگر ان بچوں کو عورت کے ساتھ رہتے ہوئے بچپن کے زمانے میں دین سکھلا دیا گیا اور انہیں روزہ اور نماز کی باتیں سکھلا دی گئیں اور دین کی باتیں اور جنت اور جہنم اور نبی اور صحابہ اور تابعین سکھلا دیا گیا، تو یہ جو شکایتیں آتی ہیں بعض دفعہ کہ عورتیں
خدا نخواستہ غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں ادھر ادھر، اس طرح کی شکایت نہیں آئیں گی اگر بچیوں نے یعنی عورتوں نے اگر بچوں کو بچپن میں ہی دین سکھلا دیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، مردوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم اشد ضروری ہے، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں 2 اولاد ہو، ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو، اور پڑھانے کے لیے اس کے پاس ایک ہی کی گنجائش ہے، دونوں کی گنجائش نہیں ہے، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ بنیادی تعلیم دونوں کو دیکھ کر اعلیٰ تعلیم بچی کو دلائے۔ بنیادی تعلیم دونوں کو دیکھ کر اعلیٰ تعلیم بچی کو دلائے، اس لیے کہ بچہ اگر پڑھا تو وہ فرد پڑھا یا اس کی ذاتی زندگی بنی، عورت اگر پڑھے گی تو سارا خاندان پڑھے گا، عورت اگر پڑھے گی تو گھر میں